أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرق ولا سائر الحيوان بالنكي بالبيان وهو أحسن الخالقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين والمجرمين المخاطب بطه وياسين خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وخليفته وصاحب نوره وصاحب منبره الذي قال سلوني قبل أن تقدموني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا نے بچا لیا بندے. شکر ہے. بسم الله. اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد. مومنات گرامی، نماز مدح کا عنوان ہے بطول کا گھر. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میں اور آپ اپنی اپنی مودت کی نماز ادا کرنے آئے بالکل ہیں. شک بے شک. فرش اذا پر یہ فرش اذا نہیں ہے، یہ مسلح اذان ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہاں ہم اپنے اپنے حصے کی عبادت ادا کرنے آئے ہیں. بالکل بے شک بے شک. نماز مدح کا عنوان ہے بطول کا گھر. نماز مدح کا
عنوان ہے بطول کا گھر، ہر ایک شان میں ذیشان ہے بطول کا گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک خاندان زہرا پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم اجمعین۔ نماز مدح کا عنوان ہے بطول کا گھر، ہر ایک شان میں ذیشان ہے بطول کا گھر، اور جہاں کا مرکز ایمان ہے بطول کا گھر۔ سبحان اللہ بے شک، میری بی بی کیا تیرے گھر کا مقام اور مرتبہ ہے، جہاں کا مرکز ایمان ہے بطول کا گھر، مکان آیت قرآن ہے بطول کا گھر۔ سبحان اللہ، آیت قرآن جہاں نازل ہوتی ہے کون سی جگہ؟ کیا بات ہے بی بی کا، جی سلامت رہیے، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی در ہے۔ جی آنٹی مولا سے یہی گھر ہے، یہی در ہے جہاں آیات قرآنی نازل ہوتی ہیں، تو مرکز جہاں کا مرکز ایمان ہے بطول کا گھر، مکان آیت قرآن ہے بطول کا گھر، اور یہ کبریا کے لیے زیب و زین کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کبریا کے لیے ایک طرف ہے خانہ کعبہ، ایک طرف فرش بری، اور اس کے درمیان ہے فاطمہ زہرا کا گھر۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دل شاد کرنے والا، رب کائنات کی خوشنودی والی بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ عام گھر نہیں ہے، یہ کون سا گھر ہے؟ کہا یہ کبریا کے لیے، یہ کبریا کے لیے زیب و زین کا گھر ہے، مکان زہرا ہے حسن و حسین کا گھر ہے، بے شک مولا صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم اس گھر کو آباد اللہ جلد سے جلد ظہور میں تعظیم، الہی آمین، اسلام کی صحت، زندگی، تندرستی، سلامتی کے لیے، امام زمان کے ہر دشمن کی نظر و نابودی کے لیے بلند تر خصوصی صلوات، دعا جی خصوصی رزق کے لیے بھی ہمارے اور ان کے لیے خاص طور پر بہت طبیعت خراب ہے۔ یہ مومنات کرام، جن ہستیوں کی مدح ثنا کرنے کے لیے میں اور آپ آئے ہیں نا، بالکل بے شک، جن کی ثنا کرنے کے لیے، جن کی مدح کرنے کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے مدح تو میری اور آپ کی بساط کیا ہے، جس گھر میں یہ رہتے ہیں وہ گھر بلند کیا ہوتا ہے، بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین کا وہ خطہ بلند ہو جاتا ہے، وہ در بلند ہو جاتا ہے، وہ گھر بلند ہو جاتا ہے، کمال گھر ہے، یہاں با کمال رہتے ہیں۔ عام گھر نہیں ہے کہ کسی ایک گھر میں، پورے خاندان میں، کسی ایک گھرانے میں کسی ایک فرد کو ترقی نصیب ہوتی ہے، مگر کیا کہنا زہرا سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں، سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں، در زہرا پہ تو آیا بہت ہے، علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کمال گھر ہے، یہاں با کمال رہتے ہیں، جناب زہرا کے زہرا جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی سلامت رہے جناب زہرا کے،
جی سلامت رہے. بڑا پیارا آپ نے سنا ہے, جناب زہرا کے زہرا جمال رہتے ہیں اور خیال رب کے سبھی ہم خیال رہتے ہیں. بے شک صدقے یہ وہ ہے کہ ان کی رضا اور رضائے الہی میں فرق نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت محمد تم تو چاہتے وہی ہو جو وہ رب چاہتا ہے. واہ واہ, بے شک. تو خیال رب کے سبھی ہم خیال رہتے ہیں, جناب زہرا کے زہرا جمال رہتے ہیں اور زمین پہ عرش معلا دکھائی دیتا ہے. بھائی آپ نے بھائی پڑھی, اس سے ملتا جلتا یہ شعر ہے. زمین پہ عرش معلا دکھائی دیتا ہے, یہ گھر تو کعبے کو کعبہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ صادقہ عالمہ غیر معلمہ ام سے آئمہ ناگہن کل کوثر کی تفسیر, سورہ فجر سورہ قدر کی تفسیر, نبی کے سرتاج کا نعرہ عرش و کرسی لوح و قلم کے اذان سے بڑھ کر صلوات. اللہم صلی علی محمد اجل. بتاؤ یہ کیسا گھر ہے؟ یہ اس مکان کا در کربلا کا دروازہ. بے شک بے شک, یہیں سے کربلا آتی ہے. بالکل بالکل. ہے اس مکان کا در کربلا کا دروازہ, کشادہ در ہے یہ عقدہ کشا کا دروازہ. کشادہ در ہے یہ عقدہ کشا کا, یہ عقدہ کشا کا دروازہ ہے. لہٰذا اسی در سے سب کے عقدے حل ہوتے ہیں. والا یہاں ہم آئے ہیں, بیوی کا صدقہ, مشکل کشا کا صدقہ, ہم سب کے عقدے حل کرتے ہیں, ہم سب کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. ہے اس مکان کا در کربلا کا دروازہ, کشادہ در ہے یہ عقدہ کشا کا دروازہ, یہی تو در ہے شہ انبیاء کا دروازہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہی تو در ہے شہ انبیاء کا دروازہ, در رسول خدا ہے خدا کا دروازہ. کیا بات ہے, کیا بات. صدقے در سبحان اللہ. رسول خدا ہے خدا کا دروازہ. اور میرا پورا مجمع ساتھ دے گا. آخری شعر عرض کرنے جا رہی ہوں. خدا کا در ہے رسول خدا کا دروازہ, اور طہارتوں کی مطہر فضا میں کھلتا ہے. صدقے سبحان اللہ. یہ سلامت رہیے, بڑی مطہر فضا ہے. پاک بی بی کا ذکر ہے, آیا تطہیر کی انما کی مصداق کا در ہے. لہذا توجہ کیجئے گا, طہارتوں کی مطہر فضا میں کھلتا ہے, فقط یہ در ہے جو بیت خدا میں کھلتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. اللہم صلی علی محمد. طہارتوں کی مطہر فضا میں کھلتا ہے, فقط یہ در ہے جو بیت خدا میں کھلتا ہے. اس سے بلند اور کیا بات ہو سکتی ہے. سب کے لیے حکم آ گیا, میرے حبیب ان سب سے کہہ دیجئے خدا کا گھر ہے, یہاں ہر ایک کا دروازہ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. صدقے سب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, ایک دروازہ کھلا رہے گا, اور وہ دروازہ وہ ہوگا جسے خدا نے کائنات میں سب سے کیا بڑا. بات ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. صدقے میری کیا مجال, میری کیا بالکل, بے بساط شک بے شک. کہ میں ان کی شان بیان کر سکیں. بے شک نہیں, کہ جن کا گھر کا در اتنا بلند ہو, سبحان اللہ. جس در پہ آ کے زہرا جیسا ستارہ سجدہ سبحان کرتا اللہ, ہے. دل کی بات ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. صدقے در کے جہاں کوئی سوال ہی نہ مجھے بھی شیر جا رہا ہے. ایک وہ در کے جہاں کھڑے پھر. کوئی سوال ہی نہ گیا, اور ایک وہ در کے جہاں سب جو بھی مانگا وہ ملا. بے شک, بے شک. سیدہ فاطمہ الزہرا
सलाम अलैहा की बारगाह में बराए हाजात शुक्र गुजारी वाली बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस पाक घर का सदका मौला इस घर को सदा शाद रखे। सब मोमिनों को अपने अपने घरों में शाद रखे। इस पाक दर का सदका जो जो बेघर है समेत मेरे मौला हमें अपने घर अता फरमा। ऐसे घर जहाँ पर शहज़ाए हुसैन बिछाने ऐसे घर मौला अता फरमा। हमें अपने अपने घरों में शाद आबाद रहना नसीब फरमा। उस घर का सदका उस दर का सदका कि जहाँ भिखारी बनकर कोई और नहीं आता बल्कि वो आते हैं जो अर्श पे रहा करते हैं। वो हस्तियां आ रही हैं जो अर्श से इस दर पे सवाली बनकर आ रही हैं। तो मोमिनात गिरामी, मैंने आया मुबारका से अपने बयान का आगाज किया। ये वो आया मुबारका कि जो ये बता रही है कि मैं और आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। मैं और आप क्यों आए हैं यहाँ अजरे रिसालत बेशक अदा करने हैं, बेशक। ग्रामी देखिए, अजरे रिसालत खुदा ने क्या रखा है, ये फर्शे अज़ा क्यों बिछाया जाता है। बाज औकात बाज जगहों पर लोग आजकल ये एतराज करते नजर आ रहे होते हैं कि देखिए फजीलतें तो बहुत सुन ली हमने, फजाइल तो बहुत सुन लिए, अब कोई काम की बात बताइए। अक्सर सुनने में आते हैं ऐसे जुमले, और खासतौर पर जब हम मिंबरों पर बैठने वाले हैं उन्हें ये जुमले कहे जा रहे होते हैं कि ऐसी बात बताइए। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, कुरान की आयत पे आप गौर कीजिए। परवरदिगार आलम ने क्या कहा है इस आयत मुबारका में, वल्लाहु अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल इबादत। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने इबादत का सवाल नहीं किया। सलात नहीं, खुदा ने न सौम मांगी है, न सलात मांगी है, न ज़कात मांगी है, न नमाज मांगी है। अजरे रिसालत अगर कोई अमल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मवद्दत अहले बैत है। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, ये अलग बात है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, ये सारी चीजों की रूह है मवद्दत। बेशक, सच्चे, सुभान अल्लाह। इसके बगैर न मवद्दत मुकम्मल है, न मवद्दत इनके बगैर मुकम्मल है, न ये मवद्दत के बगैर मुकम्मल है। बेशक, सच्चे। इन चीजों का अपनाना क्या है, अहले बैत के किरदार को। क्या बात है, सच्चे। चीजों को अपनाना। हम ये फर्श अज़ा क्यों बिछाते हैं, ये इनके फज़ाइल क्यों बयान करते हैं। जब बयान किया जाता है ना, किसके फज़ाइल बयान कर रहे हैं, कहा ज़हरा की फजीलतें बयान। बेशक, सुभान अल्लाह। किसकी मजलिस है, कहा ज़हरा की मजलिस है। कहा ज़हरा कौन है, जब आका और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ज़हरा कौन है, आपकी जद्दा को ज़हरा क्यों कहा जाता है। तो मोमिनात ग्रामी, मेरे मौला ने क्या जवाब दिया। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मेरी जद्दा को ज़हरा इसलिए कहा जाता है। और एक बात और कहती चलूं कि ये शर्फ जनाबे सैयदा के लिए मखसूस है। ऐसी माँ है बीबी ज़हरा। बिल्कुल, बेशक, बेशक। ऐसी माँ है जनाब सैयदा। बज़ाहिर तो जन्म हसन और हुसैन को दे रही है, लेकिन बार में इमाम तक जिस इमाम ने भी जिक्र किया है ना, खुदा की कसम माँ ज़हरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानदान ज़हरा पर बुलंदतर सलावत। सब साथ इंशाल्लाह पढ़ने का लुत्फ आएगा। और इस बीबी के जिक्र में जब इस फर्श पे बैठ के आप सुभान अल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं, तो आपकी इबादत डबल हो जाती है। आपके नाम का जन्नत में दरख्त लगता चला जाता है। तो फिर सोचिए कितनी शर्फ की बात है कि यहाँ बैठकर हम अपनी जबानों को, और जब खोलते हैं ना जबान तो उन्हीं के इज़्न से बोलते हैं। उन्हीं के इज़्न से बोलते हैं, उनके इज़्न के बगैर जबान भी नहीं खुल सकती है। तो मौला से पूछा गया, मौला ने कहा हमारी जद्दा, और ये आपने हमेशा गौर किया होगा, जब भी किसी भी इमाम से बीबी की शान में कोई हदीस मिलती है, कोई रिवायत मिलती है, तो हर इमाम ने जद्दा कह के जिक्र किया। बेशक, बेशक। हमारी माँ ज़हरा, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी माँ ज़हरा।
بی بی تیرا کیا مقام، تیرا کیا مرتبہ ہے سیدہ، سادات کی ماں تو ہے ہی صحیح، بالکل بے شک سادات کی تو ماں ہے ہی صحیح، لیکن بی بی ہر چاہنے والے کی بھی ماں ہے۔ بے شک ایسی ماں ہے نا، ماں کس کو کہتے ہیں؟ ماں شفقت کے مجسمے کو کہتے ہیں۔ سبحان صدقے ماں شفقت کے مجسمے کو کہتے ہیں، ماں محبت کے مجسمے کو کہتے ہیں۔ تو پھر وہ بی بی کتنی شفیقہ ہے وہ سیدہ طاہرہ میرے اور آپ کے لیے، کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی زہرا کی محبت 100 مقامات پہ تمہارے کام آنے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن میں کم سے کم تر مقام جو ہے روح کا قبض ہونا، قبر میں جانا، برزخ کے سوال و جواب ہونا، جو میری اور آپ کی سب سے مشکل ترین بے مدد شک ہے۔ بے شک میری دعا ہے بی بی ہماری مدد کے لیے آئی ہے۔ الہی آمین جو ہمارے پیارے جا چکے ہیں ان کی بھی وہاں مشکل الہی کشائی کریں۔ آمین الہی آمین۔ کہا کہ یہ تو چھوٹی سی، اور میں کہتی ہوں آقا یہ تو آپ نے ہمارے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے بتا دیا نا کہ میں اور آپ کس بی بی سے متوسل ہیں، میں اور آپ کس بی بی سے متمسک ہیں، میرا اور آپ کا رشتہ کس سیدہ طاہرہ سے ہے۔ یہ تو آقا نے صرف میرے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ 100 مقامات پر کام آنے والی ہے۔ جملے کی قدر کیجیے گا، جملہ دینے جا رہی ہوں آقا، میں یہ نہیں کہتی، یہ آپ کی شان ہے، آپ نے بتایا میرے اور آپ کے لیے کہ 100 مقامات پہ بی بی کی محبت کام آنے والی ہے، مگر جن کی عطائیں لامحدود ہوتی صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہیں، جن کے فضائل لامحدود ہوتے ہیں ان کے کرم بھی تو لامحدود۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے تو قدم قدم پہ مشکل کشا ہے سیدہ، کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک میرے اور آپ کے تو قدم قدم پہ مشکل کشا ہے سیدہ۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ایک بار خدا کی قسم پکار کر کہہ دیجئے یا زہرا بے شک ادرکنی، صدقے سبحان اللہ یا زہرا ادرکنی۔ صدقے بالکل بے شک۔ کبھی بھی سے ایک مرتبہ مدد تو مانگ کے دیکھ، اگر فرزند زہرا تیری مدد کے لیے فوراً آ جائے۔ بالکل بالکل۔ خاندان زہرا پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فوراً مدد کے لیے آ جاتے، انہیں سمجھا نہیں جا سکتا۔ بالکل بالکل بے شک۔ مولا زمانے کے امام کو اگر آپ یا فرزند زہرا کہہ کے پکائیں نا، یبن الزہرا ادرکنی، میرے مولا کو یبن الزہرا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ مولا کا لقب مبارک ہے کہ جسے سب سے تعجیل میں، سب سے زیادہ صورت میں مولا مدد کرنے کے لیے آتا ہے، بے شک جب ان کی ماں زہرا کا واسطہ دے کر بلایا صدقے جاتا ہے۔ میرے مولا۔ کیا کہنا اس سیدہ زہرا کا، کیا کہنا اس آقا زادی کا۔ میں نے کہا تھا کہ بی بی کا نام زہرا مجھے اور آپ کو کیا بتانے کے لیے ہے۔ مولا سے پوچھا گیا آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں میری جدہ زہرا کو پروردگار عالم نے وہ نور عطا کیا۔ بے شک بے شک صدقے۔ کہ زہرا کا کیا معنی ہے؟ کہا جس بیٹی کا نام زہرا ہو، جس لڑکی کا نام زہرا ہو، اس کا مقدر کبھی تاریک نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ نام زہرا کی روشنی اس کے مقدر کو بلاخر روشن کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ بلاخر روشن کر دیتی ہے۔ کسی نے مولا سے کہا مولا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، کیا نام رکھا؟ کہا مولا اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ صدقے سبحان مولا اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ مولا نے فرمایا جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں کبھی غربت اور تنگ دستی نہیں آتی۔ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھر میں کبھی غربت اور تنگ دستی نہیں آ سکتی ہے۔ مومنات گرامی، مولا نے فرمایا نام تو رکھ لیا، اور مجھے اور آپ کو حکم ہے، آج کل جدید دور ہے نا، ہم سوچتے ہیں بڑے ماڈرن سے ماڈرن نام نکال کے جو ہے رکھے جائیں، چاہے ان کا کوئی معنی بن رہا ہو یا نہ بن رہا ہو۔ ائمہ اطہار نے یہ حکم دیا ہے ایسے نام رکھیں بچوں کے جو بہترین معنی والے نام ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نہیں، یہ ایسے نام نہیں کہ جن کا کوئی معنی نہ بنتا لیکن بس یہ لگ رہا ہو بڑے ماڈرن سے نام لگ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل مائیں یہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کوئی ایسا انوکھا سا نام ہو جائے، مطلب کچھ ہو نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں جس نے یہ نام رکھا، زہرا نام کیا رکھا، بیٹی کا مقدر روشن رہے گا۔ فاطمہ نام رکھا بیٹی کا، اس گھر میں کبھی غربت و افلاس و تنگ دستی نہیں آ سکتی ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں نام تو رکھ لیا،
مگر اب اس کا احترام بھی کرنا، اس نام کا احترام بھی کرنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا نام میں، اور آپ سن رہے ہوتے ہیں اس نے نام رکھا ہوا ہے علی، اور جب غصے میں بلایا اس کو، پھر نام لیتے ہوئے احترام کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لہٰذا مومنات گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں، بی بی کا نام 2 رکعت نماز پڑھ کر حاجت کی، عشاء کے بعد خاص طور پر بی بی کا نام کی حاجت کی 2 رکعت نماز پڑھ کر یا زہرا ادرکنی کی 1 تسبیح پڑھی، کوئی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، نام زہرا کی روشنی سے اندھیرے راستوں میں روشنی ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے اور آپ کے لیے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک قدم کے لیے زہرا کا نام روشنی ہے۔ گھر کا راشن آئے کھولیں تو نام سیدہ لے کر کھولیں، بے شک، بے شک۔ نام سیدہ لے کر کھولیں۔ کھانا پکانے کی ابتدا کر رہی ہیں، بسم اللہ پڑھی، فوراً بی بی پہ درود پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، درود پڑھ لیا بی بی پر، اور اس کے بعد یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر کھانا پکاتی رہیں۔ انشاءاللہ جب بچے کھانا کھائیں گے تو وہ ان کے لیے پرتاثیر کھانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا پرتاثیر کھانا، یا لطیفو یا ودودو کا ذکر کرتے رہیے۔ مومنات گرامی، یہ در و در ہے، اور خاص طور پر بی بی وہ ذات اقدس ہے جس کو سمجھنا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراکا ما لیلۃ، سبحان اللہ، سبحان کہ میں جو چاہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ زہرا کون ہے، میں اگر یہ چاہوں میں آپ کو بتا سکوں کہ فاطمہ کون ہے، کیا بات ہے سر، میں نہیں سمجھا سکتی، کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا زہرا کیا ہے، بے شک سر کے مولا فرماتے ہیں ہماری جدہ کا ایک نام، ایک اسم جو ہے، بی بی کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں، بی بی کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں۔ بی بی کا نام لیلۃ القدر بھی ہے، بے شک، بے شک، بی بی کا نام لیلۃ القدر بھی ہے، بی بی کا نام کوثر بھی ہے، بے شک، بی بی کا نام صدیقہ بھی ہے، بی بی کا نام طاہرہ بھی ہے، بی بی کا نام بتول عذرا بھی ہے۔ ایک شخص نے میرے آقا مولا امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میرے امام سے یہ سوال کیا، کہنے لگا کہ یا امام عالی مقام، یہ ارشاد فرمائیے آپ کی جدہ زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے یا مریم کا؟ آپ کی ماں زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے یا جناب مریم کا؟ میرے مولا نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے، تیرا سوال ہی غلط ہے۔ اس نے کہا مولا میرا سوال غلط کیسے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ کنیز ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کنیز ہے، یہ بے سیدہ شک، بے شک سر کے۔ اور مومنات گرامی، پھر اس نے کہا اچھا یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ بی بی کے فضائل ہیں جو بار بار ہم ممبروں سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے آئے ہیں نا یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، بے شک، بے شک، ان سے سوال کیے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں کو تو معلوم ہے، میری بہنوں کو تو یہ باتیں معلوم ہے۔ کہا اس نے کہا اچھا، مولا نے فرمایا یہ سوال ہی غلط ہے، تقابل ہی غلط ہے، وہ کنیز ہے، وہ سیدہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو کہا پھر مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی جدہ کی عزت زیادہ ہے یا مریم کی عزت ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا ظاہر ہے وہ سیدہ ہے، بے شک، بے شک، وہ سیدہ ہے، ان کا رتبہ ان کا مقام کوئی ہمسری کر ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیا اس نے ایک جملہ کہا، توجہ کیجئے، سب چاہتے ہیں کہ میرا تو مجھے پڑھنے کا بسم لطف اللہ، آئے گا۔ بسم اللہ، جی سلامت رہو، مولا یہ تمہیں شاد آباد کونے رکھے۔ کہے کہ مریم کوئی سا دلا دے، یہ تسبیح گھمائے تو فضا بنا دے، کہ جس کی کنیزوں کی جوتی شفا ہے وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری،
کہا اچھا آپ کی مادر کی عزت زیادہ ہے؟ مولا میں نے تو قرآن میں دیکھا ہے کہ خدا نے مریم کے نام کا پورا سورہ قرآن میں مریم کے نام کا پورا سورہ قرآن میں موجود ہے. مریم کا خدا نے قرآن میں نام لے کر ذکر کیا ہے, اور آپ کی جگہ کا تو قرآن میں نام ہی نہیں. کیا بات ہے جامع خدا, آپ کی جدہ کا, آپ کی مادر کا تو قرآن میں کہیں نام ہی نہیں لیا گیا. بڑی توجہ کیجیے گا, اور میں چاہوں گی کہ مجنہ یہ بی بی کی فضیلت سن کے, اور یہ نہیں ہے کوئی انوکھی یا پہلی مرتبہ پڑھنے جا رہی ہوں, بارہا میں نے بھی پڑھا ہے, اوروں سے بھی سنا ہوگا, مگر یہ وہ فضیلت ہے کہ مانند قرآن جب جب قرآن کھولتے ہیں وہی فضیلت ہے. وہی ثواب ملتا ہے. جتنی بار کھولتے ہیں, جتنی بار پڑھتے ہیں, وہی ثواب آپ کا مقدر ہو جاتا ہے. کہا زہرا کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے, اور مریم کا تو نام قرآن میں ہے. اچھا اس کی عزت زیادہ ہے جس کا نام جو ہے قرآن میں نہیں ہے, اور جس کا ذکر خدا قرآن میں نام لے کر کرے. بے شک سبحان اللہ, کیا بات, جس کا ذکر خدا نام لے کر قرآن میں کرے, کیا ان کی عزت کم ہے؟ تو میرے مولا کو جلال آیا. میرے مولا نے ایک مرتبہ اس کی طرف رخ کر کے فرمایا, ارے تجھے معلوم نہیں ہے, میں چاہوں گی پورا مجمع میرا ساتھ دے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا, ارے تجھے اتنا معلوم نہیں ہے, بادشاہ درباروں میں کنیزوں کے نام تو لیتے ہیں مگر عزتوں کے نام نہیں لیے جاتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ, مریم تو عابدہ عبادت ہے فاطمہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان جتنے بھی ملائکہ, فرشتے, غلمان, حورے, سب کی طرف سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً بلند. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلی اللہ محمد علی محمد عجل فرجہم اجمعین. مولا نے فرمایا میری ماں زہرا عزت پروردگار, بے شک سبحان اللہ, مریم کنیز پروردگار, بے شک زہرا عزت پروردگار ہے, بے شک. لہذا قرآن میں میری جدہ کا ایک نام عزت بھی ہے, صدقے العزت للہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا میری جدہ کا ایک نام عزت بھی ہے. تو کیا کہنا اس بی بی کی عزتوں کا کہ جس کے قدموں کے صدقے سے خیرات پا کے جوتیوں کی خاک کا صدقہ میرے جیسے آپ جیسے عزتدار بنے. ہمیں عزتیں ملی ہیں, انہی کا صدقہ, انہی کی خیرات ہے. لہذا مریم کیا, فضا کیا, ہر کوئی ان کے در پہ کنیز بن کر. کیا بات ہے, بے شک. روزے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ فضا کنیز زہرا ہے. بالکل, میں اور آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کنیز زہرا ہیں, لیکن کنیز زہرا بننے کے لیے فضا نے سلطنت کو چھوڑ دیا. کیا بات ہے, کیا بات. جی سلامت رہیے. مجھے بڑا اچھا لگا آپ سب نے اس مرتبہ ساتھ دیا. کنیز زہرا بننے کے لیے, فضا بننے کے لیے سلطنتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, دولتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا کنیز سیدہ ہے, بس بیوی اب میرے پاس کھلا رزق بھی ہونی چاہیے, بڑی دولتوں کے انبار بھی ہونے چاہیے. اب میں جو آپ کی کنیز ہوں تو میرے سے زیادہ کوئی امیر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم ہر بات کو دولت کے معیار میں کرتے ہیں, لیکن فضا نے سلطنت چھوڑ کے بتایا, کیا بات ہے, زہرا کے ساتھ فاقے کر کے بتایا. بی بی کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. میں اور آپ تو بے پردگی چھوڑنے کو تیار نہیں. بے شک, بالکل بالکل. بہت شکریہ. بزرگوں کی جب تائید حاصل ہوتی ہے بڑا دل جو ہے وہ قبول ہوتا ہے. کہا ہم بی بی کی خاطر ہم ایک بے پردگی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں.
یہ کیا ہے؟ یہ پردوں میں لپٹی ہوئی عورتیں، یہ چادروں میں لپٹی ہوئی عورتیں. امریکی صدر نے کہا تھا نا، یہ جانوروں کی طرح سے یہ شیعہ عورتیں، یہ مسلمان عورتیں کس طرح سے چادروں میں لپٹی ہوئی رہتی ہیں جیسے جنگل کے جانور. تو آقا خمینی نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا شرط لگا کے جنگل میں چلا جا. یہ زہرا کا بیٹا ہی جواب دے سکتا. جنگل میں چلا جا اور جا کر دیکھ لے، اگر کوئی جانور تجھے چادر میں لپٹا نظر آئے سمجھ لینا اگر بے پردہ ہو تو جو بے پردہ ہے وہی. بی بی سے پوچھا، بی بی یہ کیا چادر میں لپٹی رہتی ہے، یہ کیوں؟ میں کہوں گی ارے تطہیر جس کی رضا ہو، کیا بات ہے، صدقے سبحان اللہ، سورہ نور جس کا برقع ہو، توکل علی اللہ جس کا تقیہ ہو، بے شک مشیت الہی جس کا بستر ہو، رضائے الہی جس کی رضا ہو. بے شک بے شک بے شک. مجھے بتائیے بی بی پھر یہ چادر یہ برقع کیوں لپٹا ہوا ہے؟ میری آقا ذاتی پتہ کیا کہتی نظر آتی ہیں، میری بی بی نظر آتی ہیں، آج سیدہ کے سر کو چادر کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کعبے کو اس غلاف کعبہ نے ڈھانپ کر بتا دیا. بے شک بے شک. اس سر سیدہ کے کعبے کو اس غلاف کعبہ نے ڈھانپ کر بتا دیا، جو بھی صاحب توقیر و تطہیر ہوتا ہے وہ پردے کے اندر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری حیدری، حسین زہرا پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد. کیا بات ہے، سبحان بی بی سبحان الہی الہی. اللہم صلی علی محمد. آپ کی بھی ساری حالات، سب کی ساری حالات، ہم سب کی ساری مشکلات یہ مشکل کشا کے در. بے شک بے شک. بی بی کی خاطر ہم بے پردگی چھوڑنے کو تیار ہیں. ہمارا تو شرط ہے کہ کیوں یہ لپٹی ہوئی ہو، اس لیے کہ سیدہ کی کنیزیں. بے شک بے شک. ایک جواب، بی بی کو راضی کرنا ہے یا دنیا کو راضی کرنا ہے؟ خدا کی قسم یہ سوچ لیجیے. بہت کس کو راضی کرنا ہے؟ میں کہتی ہوں دنیا کو راضی کرنا ہے. یہ دنیا کچھ کر لو، ذبح ہو جاؤ، کیا بات ہے، نہیں ہو سکتی راضی ہونے والی. بالکل کیا بات ہے، کیا بات. تو پھر ان کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے بی بی کو ناراض کرنا، بجیے سلامت رہیں، بی بی کو ناراض کرنا، ان لوگوں کی رضائیں پانے کے لیے جو کبھی آپ سے راضی نہیں ہو. دنیا آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتی. جس دنیا کو علی نے 3 طلاق دی وہ تو سوتیلی ہے نا، طلاق دے دی علی نے، وہ تو راضی ہو ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا ہم نے دنیا کو بہت راضی کرنا ہے. ہمیں بی بی کی خاطر جب کوئی پوچھے یہ کیا ہے، اتنے ماڈرن دور میں اتنی بیکورڈ، ایسی لپٹی ہوئی چادروں میں ایسے شادیوں میں آیا جاتا ہے. نہیں، پالر سے ہو کر آئیے، وہ کیا ہوتا ہے بانڈی ہو گیا، وہ اسٹریٹنگ کروا کے آئیے، وہ بن کے آئیے، ماڈل بن کے آئیے تو پتا چلے کہ آپ نے شادی اٹینڈ کی ہے. کیسے پتا چلے اگر اس شادی میں جس شادی کے لیے جس بیٹی کے لیے دعا کرتے ہو کہ یہ سدا آباد رہے، یہ سدا شاد رہے، اس شادی میں کیا سیدہ کو بلا سکتے ہو جہاں پہ سارے بے پردہ ہوں؟ بے شک بے شک. اور بے پردگی تو ایک لفظ بڑا چھوٹا سا میں معمولی سا یوز کر رہی ہوں. اب جہاں تک حدیں جا چکی ہیں نا بہت زیادہ، حدیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. کیا ہم ایک بے پردگی سیدہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک غیبت کرنا بی بی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک غیبت کرنا الہیان، کیا ایک غیبت کرنا؟ ایک عورت آئی نا اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کہنے لگی کردار بھی کے سانچے میں تو ڈھالنا ہے، تبھی تو پتا چلے گا یہ سیدہ کی کنیز ہے. فضا اعلان نہیں کرتی پھرتی تھی کہ میں سیدہ کی کنیز ہوں، جب انہیں قرآن کی زبان میں بولتے ہوئے
तो पता चल गया ये कनीज़ सैयदा है। वाह वाह ग़ीबतें करना, साजिशें करना। एक औरत आई अल्लाह के नबी के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में दो औरतें रहती हैं, मैं उनके बारे में हमेशा मुतफक्किर रहती हूँ, उनके बारे में सोचती रहती हूँ। कहा, क्या सोचती हो? कहा, एक औरत ऐसी है कि जो बड़ी तहज्जुद गुजार है, बड़ी इबादत गुजार है, रात रात भर इबादतें करती है, दिन दिन भर तस्बीहें पढ़ती है, तस्बीहें के दाने घुमाती रहती है, लेकिन उसकी जबान जब खुलती है ना, उसके शर से कोई महफूज नहीं। हर एक का दिल दुखाती है, हर एक का दिल दुखाती है। और दूसरी एक औरत है जो मेरे दाईं तरफ रहती है, वो ऐसी औरत है जो वाजिबात तो अदा करती है, लेकिन इतनी बड़ी कोई नमाजी मॉडल बन के आई है तो पता चले कि आपने शादी अटेंड की है। कैसे पता चले अगर उस शादी में, जिस शादी के लिए, जिस बेटी के लिए दुआ करते हो कि ये सदा आबाद रहे, ये सदा शाद रहे, उस शादी में क्या सैयदा को बुला सकते हो? जहाँ पे सारे बेपर्दा हो। और बेपर्दगी तो एक लफ्ज बड़ा छोटा सा मैं मामूली सा यूज कर रही हूँ, अब जहाँ तक हदें जा चुकी है ना, बहुत हदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। क्या हम एक बेपर्दगी सैयदा के लिए नहीं छोड़ सकते? एक ग़ीबत करना बीबी के लिए नहीं छोड़ सकते? क्या एक ग़ीबत करना? एक औरत आई ना अल्लाह के नबी के पास और आकर कहने लगी, किरदार में के सांचे में तो ढालना है, तभी तो पता चलेगा ये सैयदा की कनीज़ है। फिजा ऐलान नहीं करती फिरती थी कि मैं सैयदा की कनीज़ हूँ, जब उन्हें कुरान की ज़बान में बोलते हुए तो पता चल गया ये कनीज़ सैयदा है। ग़ीबतें करना, साजिशें करना। एक औरत आई अल्लाह के नबी के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में दो औरतें रहती हैं, मैं उनके बारे में हमेशा मुतफक्किर रहती हूँ, उनके बारे में सोचती रहती हूँ। कहा, क्या सोचती हो? कहा, एक औरत ऐसी है कि जो बड़ी तहज्जुद गुजार है, बड़ी इबादत गुजार है, रात रात भर इबादतें करती है, दिन दिन भर तस्बीहें पढ़ती है, तस्बीहें के दाने घुमाती रहती है, लेकिन उसकी जबान जब खुलती है ना, उसके शर से कोई महफूज नहीं। हर एक का दिल दुखाती है, हर एक का दिल दुखाती है। और दूसरी एक औरत है जो मेरे दाईं तरफ रहती है, वो ऐसी औरत है जो वाजिबात तो अदा करती है, लेकिन इतनी बड़ी कोई नमाजी परहेजगार नहीं मैंने देखा, मगर वाजिबात अदा करने वाली है, मगर बड़ी जबान की मीठी है, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, हर एक के साथ खुलूस। हमारे यहाँ क्या है, हमारी जबान का इस्तेमाल किया है, इसको उससे लड़वा दो, उसको उससे लड़वा दो, इसको उससे लड़वा दो। कभी कभी ही कोई औरत ऐसी मिली होगी कि जब मेरे दिल में किसी के लिए बाल आया हुआ हो, जब मेरे दिल में किसी के लिए मैल आया हुआ हो, और मैं उससे कहूँ कि देखो फलां ने मेरे बारे में बताया कि उसने मेरे लिए ये कहा, वो और जल्दी पे आग छिड़केगी, आग पे आग लगाएगी, तेल छिड़के। मैंने कभी बहुत कम ऐसे देखा हो कि आपके एक लफ्ज बोलने से आप अगर ये कह दें कि नहीं नहीं वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा कहती है, मुझे बताइए दो दिलों के दरमियान नफरतें आने से रुक जाएंगी? बेशक। दो गिरोह बनने से रुक जाएंगे या नहीं रुक जाएंगे? तो एक इतना सा जुमला कहना, ग़ीबत क्या है, क्यों क्या कह, लोग कहते हैं ये तो सच है, मैंने कोई झूठ थोड़ा बोला है, यही होता है ना, हम कहते हैं मैं झूठ थोड़ा बोल रही हूँ, तो सच कह रही हूँ, तो ग़ीबत है तो सच, लेकिन ये वो सच है जो घरों को तोड़ देता है, ये वो सच है जो माशरे को बर्बाद कर देता है, ये वो सच है कि जो रिश्तों को पनपने नहीं देता। बिल्कुल। ग़ीबत ही तो है ना। अब क्या क्या सोच के कोई किसी की ग़ीबत करता है, इसलिए कि उसकी नजरों में उसको गिरा दे, उसकी इज्जत उसकी नजरों में कम कर दे। अल्लाह अल्लाह, आपको नहीं पता वो तो आपके बारे में ऐसे, लेकिन मैं बताऊं इज्जतों को देने वाला क्या बात है। लिहाजा जब उनके दर पे आते हैं, जितना भी बात करते चले जाइए मुख्तसर है, लेकिन बस क्या कीजिए कि हमारी ड्यूटियां भी अपनी जगह हैं, वाला हम सब की ड्यूटियों को आमीन। ये तो इतना ऐसा वसी जिक्र है कि एक एक लम्हा जिंदगी का अगर इनके जिक्र में बसर कर दिया जाए तो जिंदगी थोड़ी है, इनकी फजीलतें ज्यादा हैं।
بس اتنا کہوں گی یہ وہ ہستیاں ہیں ان کو میں اور آپ جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اگر شروع ہوتا ہے نا تو خدا یہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ارے جدہ کا ذکر کرتا ہے تو خدا یہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا زہرا کیا ہے، اور جب بیٹے کا ذکر کرتا ہے اسی سورہ کا اختتام زہرا کے بیٹے پہ کر کے یہ کہتا ہے ارے تمہیں نہیں معلوم تنزل الملائکہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ شان اس گھرانے کی ہے، ذکر جدہ سے ہو رہا ہے، اختتام صاحب الزمان۔ سبحان اللہ، امام المنتظر، اللہ جل، اللہ جل، امام المنتقم، اللہ جل، اللہ جل، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ عظمت محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عاجل فرجہم اجمعین۔ میری بی بی آپ کی عظمت یہ ہے آپ کا بیٹا آئے گا، انشاءاللہ، خدا نے آپ کے لیے یہ شرط رکھا ہے کہ آپ کا بیٹا آئے گا تو دین اسلام کا تو پوری دنیا پہ پہرا بے ہوگا۔ شک انشاءاللہ، آپ کے بیٹے کو شرف ملے گا کہ آپ آئیں گے تو سلطنت اسلامیہ عالمی پیمانے بے پہ قائم شک، کی بے جائے۔ شک، پوری دنیا میں زہرا کے بیٹے کی حکومت ہوگی۔ انشاءاللہ۔